قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عمدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم سورۃ الکہف کی ابتدا میں اس کے اسباب نزول میں اور شان نزول میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہود مدینہ نے نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط کو 3 سوالات سکھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. ان 3 سوالات میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا اور ایک سوال جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف پوری کی پوری کامل سورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل فرمائی. اور یہ عظیم الشان سورت مبارکہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے تو 70,000 فرشتہ بھی اس کے ساتھ آیا. اسی لیے اس سورت مبارک کی شان میں یہ روایات میں بھی موجود ہے کہ جو بندہ سورت الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھیں گے. تو جب دجال کا فتنہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو باقی فتنے تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے. اور اسی طرح اس سورت مبارک کی عظمت میں یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جو شخص سورت الکہف کی تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے لیے اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک ایک نور کی اللہ پاک ایک نور کی شعاع قائم فرما دیں گے. اور یہی وہ نور ہوگا انشاءاللہ جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پل صراط کو عبور کریں گے. اور اسی طرح اس کی احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں اور سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتن سے محفوظ فرماتے ہیں. اور اس کا یاد کرنا جو ہے کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے. اب اصحاب کہف کے بارے میں یاد رکھیں. سب سے پہلے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جو اللہ کی سنت ہے، اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے اس کلام الہی میں، اس کو سمجھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ ایک موعظہ ہے. اللہ کا قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے. اللہ کا قرآن جو ہے ہمارے دلوں کے امراض کی شفا ہے. اللہ کا قرآن جو ہے یہ مومنوں کو خوشخبری دینے والا ہے. اللہ کا قرآن جو ہے یہ منکروں کو ڈرانے والا ہے. اللہ کا قرآن جو ہے اس پر عمل کرنے والوں کو اونچا کرنے والا ہے اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والا ہے. اللہ کا قرآن جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے کہ عظیم کتاب ہے. تو قرآن پر غور جب کریں تو اس کو جغرافیہ نہ سمجھیں، قرآن کو کوئی تاریخ کی کتاب نہ سمجھیں.
قرآن کو کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تصور نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو رستہ دکھلا دیا جائے۔ موعظت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ڈرانے کی ضرورت ہے وہاں باز کیا جائے، جہاں بشارت کی ضرورت ہو وہاں بشارت آ جائے، جہاں انذار کی ضرورت ہو وہاں انذار آ جائے، جہاں ترغیب کی ضرورت ہو وہاں ترغیب آ جائے، جہاں ترہیب کی ضرورت ہو وہاں ترہیب آ جائے، جہاں تخویفات دنیاوی کی ضرورت ہو وہاں تخویفات دنیاوی کا ذکر کیا جائے، اور جہاں تخویفات اخروی کی ضرورت ہو وہاں تخویفات اخروی کا ذکر کیا جائے۔ جب آپ قرآن کو اس نظریے سے پڑھیں گے، جب آپ قرآن میں اس انداز میں غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو کھول کے ہدایت کے راستے بول دیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کبھی جغرافیے سے بحث نہیں کرتا، اس لیے قرآن پاک کبھی کسی کے انصاب سے اور شجرے سے بحث نہیں کرتا، بلکہ اتنی بات اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں جس کا تعلق بندوں کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ جس چیز کا تعلق ہدایت سے نہ ہو اس تفصیل میں کبھی قرآن نہیں جاتا۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ سب سے مفصل واقعہ اور سب سے احسن القصص جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس طرح اللہ نے اور کسی کا قصہ بیان نہیں کیا، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اس نام سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امرأت العزیز کے بارے میں کوئی نام کا ذکر نہیں کیا کہ نام رائیل تھا یا زلیخا تھا یا کیا نام تھا۔ قرآن کہتا ہے امرأت العزیز، کیونکہ ہمیں اس نام میں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اچھا، قرآن پاک نے اس عزیز کا نام بھی ذکر نہیں کیا کہ اس عزیز کا نام کیا تھا، قرآن پاک نے اس کا کوئی واقعہ بیان نہیں فرمایا۔ اسی طرح قرآن مقدس نے اس قریے کا بھی نام نہیں لیا جس قریے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو روکا گیا، ان کا سامان تلاش کیا گیا اور ان میں سوال ملک تلاش کی گئی، اس جگہ کا نام قرآن نے بیان نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا اس کنویں کا نام نہیں لیا ہے کہ وہ کنواں کہاں واقع تھا، کتنا لمبا تھا، کتنا طول تھا، کتنا عرصہ۔ بات اتنی تھی کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا۔ اس لیے قرآن پاک ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا اپنا ایک بیان ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے۔ وہ ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا ہے کہ جس کی عالم کو ہدایت میں ضرورت ہی نہ ہو۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار ذکر فرمایا، لیکن کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں لیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ کسی جگہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام نہیں لیا، اِذْ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ وَبَصَرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح تو اس طرح جب قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مثلاً بعض جدید مفسرین نے جن لوگوں نے اپنی تفسیر قرآن میں ان چیزوں سے بحث کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے عالم ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے بتلایا ہے نا ہمیں کہ قوم عاد کہاں ہے اور قوم سمود کہاں ہے اور قوم لوط کہاں ہے اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور صنعا کہاں ہے اور جناب وہ جنتین وہ باغات جو تھے وہ کہاں، یہ تو جغرافیہ ہے۔ قرآن ان چیزوں کا متحمل ہی نہیں، نہ یہ قرآن کا اسلوب ہے اور نہ یہ قرآن کا بیان ہے اور نہ قرآن ان چیزوں سے تعارض کرتا ہے۔ قرآن پاک تو ایک واقعہ بتلاتا ہے کہ قوم لوط نے نافرمانی کی، یہ اللہ کا عذاب آیا۔ اب وہ کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بستی کا نام کیا تھا، وہ قریہ سدوم تھی، وہ 5 قریہ تھے، وہ بحر میت ہے اور وہ اردن میں واقع۔ یہ ساری باتیں بحث کے علماء نے کی ہیں جن کا علم قرآن سے کوئی تعلق نہیں، جن کا علوم تفسیر سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے بعض علماء کو انہوں نے جن کو یہ شوق تھا تو انہوں نے عرض القرآن کے نام سے علیحدہ کتابیں لکھ دی، یا انہوں نے قصص القرآن کے نام سے علیحدہ کتابیں لکھ دی تاکہ اللہ کے قرآن میں داخل نہ کریں، بلکہ اللہ کے قرآن کا ایک حکم ہے
ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم چھوڑ دو۔ مثلا اللہ نے فرمایا الف لام میم، اب حروف مقطعات، اللہ نے ترجمہ بیان نہیں فرمایا، ہمیں بھی اس میں بحث نہیں کرنا۔ اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی عرب میں اس قسم کے مصطلحات جاری تھے اور عرب کے اندر یہ انداز بیان جو ہے وہ شعراء میں بھی تھا اور کلام جاہلیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی باتیں ہیں جن کا اللہ کے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کے قرآن کو سمجھنے والے علماء کہہ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، بابا ان حروف سے جو مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں، جب اللہ نے نہیں بتلایا تو ہم کیسے بتلا سکتے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں حروف مقطعات رکھے ہیں، اب بعض علماء نے کہا کہ وہ سورتوں کے نام ہیں، بعض علماء نے کہا کہ وہ اشارات ہیں ان وقائع جو قرآن میں پیش آئے، یہ سارے اقوال ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں۔ کوئی ہمیں صحیح حدیث مبارک نہیں ملتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھئی الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبرائیل ہے اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ تو جس پہ اللہ کا قرآن اترا ہے، جس کو اللہ نے جبریل امین بھیج کے پڑھایا ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں قرآن کا محفوظ کرنا اور پھر قرآن کا پڑھانا، پھر قرآن کے احکام کا سمجھانا سب ہمارے ذمہ ہے۔ جب اس شاعر نے یہ ترجمہ نہیں فرمایا تو ہم کون ہیں ترجمہ کرنے والے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس مبہم رکھنے میں حکمت ہے، جن چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس بیان کرنے میں حکمت ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کیا ہے اجمال ذکر کرنے میں حکمت ہے۔ تو اس اسلوب سے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اصحاب الکہف کا واقعہ سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن جدید لوگوں کی تسلی کے لیے علماء نے بڑی بڑی بحثیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب الکہف جو ہیں یہ چند نوجوان تھے اور ان لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ نے صحیح عقیدہ توحید رکھا تھا، اور تاریخی روایات یا کتب سابقہ جو ہیں وہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اصحاب کہف کا زمانہ جو ہے تقریباً 250 عیسوی ہے۔ 250 عیسوی اور پھر 309 سال تقریباً وہ سوتے رہے، تو مانا یہ ہے کہ اب تقریباً 575 کے قریب جا کے وہ بیدار ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے بعد موت کے درمیان میں تقریباً 20 سال کا واقعہ بنتا ہے، یعنی جن لوگوں نے تاریخ میں بحث کی ہے۔ لیکن یاد رکھو اس کا قرآن کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن نے ان بحثوں کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، لیکن جو علماء نے اپنی طرف سے کاوش کی ہے، محنت کی ہے، ان کے دماغ میں بھی دراصل یہ ہوتا ہے کبھی کبھی دشمنان اسلام یا اعداء اسلام یہ چیلنج نہ کر بیٹھیں کہ بھی کس واقعے کا ذکر ہے، اس لیے وہ بحث کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، احوال جمع کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے پھر ٹھوکریں بھی کھائی ہیں۔ ہمیں مقصد تو ہوتا ہے نا کہ ہم غیر مسلم کو مطمئن کر سکیں، لیکن ان کو مطمئن کرتے کرتے خود اگر دین سے ہٹ جائیں، ان کو مطمئن کرتے کرتے ہم اپنا اسلوب حقیقی جو ہے وہ چھوڑ بیٹھیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے بہرحال علماء نے تاریخی نقطۂ نظر سے اور آثار قدیمہ کے بحث کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ابحاث سے یہ تقریباً اندازہ لگایا ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ تقریباً ولادت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال قبل کا ہے. ایک بات یہ اندازہ ہے. دوسرا اندازہ انہوں نے یہ لگایا ہے کہ تمام اصحاب کہف جو تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پہ قائم تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جو تھے وہ بھی تو بھٹک گئے نا. ایک جماعت حق پہ رہی, ایک جماعت نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا, ایک جماعت نے انہیں خود خدا بنا لیا, ایک جماعت نے انہیں 3 میں سے تیسرا بنا لیا. لیکن ایک جماعت جو تھی وہ حق پہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے, کلمۃ اللہ ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے اور اللہ کی توحید کا داعی ہے. تو یہ بھی لوگ جو تھے اسی دین عیسیٰ کے سچے پیروکار. اور یہ بھی واقعات میں آتا ہے کہ اس دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. وہ بڑا ہی مشرک اور بت پرست اور ظالم اور جابر اور قاہر قسم کا بادشاہ تھا. تو اس دور میں وہ ان کے ملک میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا, خوشیاں منائی جاتی تھیں اور اس میں لوگ جہاں اپنے میلے ٹھیلے میں شرکت کرتے تھے وہاں وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی جاہلیت کا رواج باقی ہے نا کہ بزرگوں کے نام پہ عرس ہوتا ہے لیکن ساتھ میلے بھی لگ جاتے ہیں. وہاں فلمیں بھی ہوتی ہیں, تھیٹر بھی ہوتے ہیں, سرکس بھی ہوتے ہیں, تماشے دکھانے والے بھی ہوتے ہیں. اور ہے دن کیا ہے جی, عرس ہے بزرگ کا. تو اسی طرح ان لوگوں نے میلے ٹھیلے بھی رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو یہ نوجوان جو تھے دل میں اللہ کی توحید پہ قائم تھے اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. تو ایک نوجوان اس میلے کو چھوڑ کر ایک دور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گیا کہ بھئی میں نے تو بت پرستی میں شریک نہیں ہونا ہے تو میں علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤں. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور نوجوان بھی وہاں پہنچ گیا, وہ بھی اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. پھر ایک اور آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, پھر ایک اور آ گیا. اسی طرح چند نوجوان جو تھے جمع ہو گئے, لیکن وہ ڈر کے مارے ایک دوسرے کو بتلائے نہیں کہ ہم کیوں ادھر بیٹھے ہیں. آخر ان میں سے ایک نوجوان نے بات کی. اس نے کہا دیکھو بھئی بات سنو, پتہ نہیں تم کون ہو, کیوں آئے ہو. اچھا, خود یہ جو نوجوان تھے یہ خود بھی شہزادے تھے, بادشاہوں کی خاندان سے تھے. انہوں نے کہا بھئی مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور پھر ان کو خدا سمجھے اور ان کی پوجا کرے اور ان کو دیوتا مانے. میرے دماغ خود یہ بات اپیل نہیں کرتی, یہ غلط مذہب ہے. دوسرے نے کہا اللہ کے بندے اسی لیے تو میں ادھر آیا ہوں. اس طرح سب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم سب اللہ کی توحید پہ چلنے والے ہیں. اب اس چیز نے ان کو ایک جماعت بنا دیا. اسی سے ہمیں اسلام سبق دیتا ہے کہ اصل رشتہ جو ہے وہ نسب کا نہیں ہوتا, وہ قومیت کا نہیں ہوتا, وہ وطنیت کا نہیں ہوتا, وہ لسان کا نہیں ہوتا, وہ علاقائیت کا نہیں ہوتا, وہ ثقافت و کلچر کا نہیں ہوتا. اصل بات جو ہے وہ ایمان ہے کہ ایمان دوسروں کو ملا دیتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ. باقی یہ قومی مسئلے ہیں, فلاں سید ہے, افغان ہے, مغل ہے, یہ جان پہچان کے لیے. اصل رشتہ جو ہے وہ دو ہیں, یا مومن یا کافر. الکفر ملت واحدہ, کافر ایک ہے چاہے کسی طرح کا کافر ہو. اور اسی طرح مومن جو ہے انما المؤمنون اخوۃ والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض, وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور خیر خواہ ہیں. تو اصل رشتے دنیا میں ہیں ہی دو, یا ایمان یا کفر, یا اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال.
اور جہاں جہاں یہ رشتہ مضبوط ہوا مسلمان کامیاب ہوئے، جہاں جہاں یہ رشتہ ٹوٹ گیا مسلمان ذلت میں آ گئے۔ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب مسلمان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے یہ فرق مٹا دیا کہ یہ کرشی ہے، یہ حبشی ہے، یہ فارسی ہے، یہ رومی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اسی لیے حضور کے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں تو کہیں آپ کو حضرت ابو بکر کرشیوں کا سردار ملے گا، کہیں حضرت سلمان فارس کا سردار ملے گا، کہیں حضرت بلال حبش سے ملے گا، کہیں حضرت صہیب روم سے ملے گا، کہیں کوئی یمن سے ملے گا، کہیں کوئی شام سے ملے گا، لیکن سب پروانے تھے شمع رسالت کے، محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ ان میں دیکھیں مہاجرین ملیں گے، انصار ملیں گے، لیکن ایک ہے۔ تو جب وہ اکٹھے ہوئے اور صحیح وحدتی ایمان نے ان کو جمع کر دیا تو کیسر و کسرا کی طاقتیں ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ اور جس دن سے پھر تم نے یہ جھگڑا شروع کیا کہ یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ ہندی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتو ہے، یہ ازبک ہے، یہ تاجک ہے، یہ بنگالی ہے، یہ برمی ہے، یہ فلان ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ آج ہر جگہ ہم علیحدہ ہو کر دشمن نے ہمیں قومیت پہ لڑا دیا، لسانیت پہ لڑا دیا، رنگ پہ لڑا دیا۔ مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں نے ہر طریقے سے توڑ پھوڑ کے ایک ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں اس کو مارتے ہیں، باقی تماشا دیکھتے ہیں۔ تو آج بھی یاد رکھیں کہ مسلمان اگر اسی طرح تفرقوں میں بٹا رہا، اسی طرح اپنے تعصبات میں بٹا رہا، اسی طرح اگر سب نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں علیحدہ بنا لی، اسی طرح اگر ہر کسی نے اپنی پگڑیوں کے رنگا ڈک بنا لیے، اسی طرح اگر آپ نے اپنے طریقہ عبادات کو تقسیم کر دیا تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور جس دن الحمدللہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا تو خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، ہمارا تو حج کا ترانہ ایک ہے، حج کے لباس کا احرام ایک ہے، مقام عرفات ایک ہے، ہمارا تو مرکز تمنا محمد مدنی کا روضہ ایک ہے، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور اسلام پھر غالب آئے۔ اسی لیے آج دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے اسلام کو اس کے مبادی اور اصولوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ اسلام کو قبول کر بیٹھے۔ اور جن لوگوں نے آپ دیکھ لیں کہ ایک محلے میں 2 مسجدیں ہوتی ہیں، اس مسجد کے نمازی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ دونوں نمازی ہیں، دونوں مسجد جانے والے ہیں۔ اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم ذلت و خواری کا شکار ہو گئے۔ تمام دنیا کی برائیاں جو تھی وہ مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دی گئیں، تمام عیب جو تھے وہ مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور ہماری جو اچھائیاں تھیں وہ دشمنوں نے لے لی۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ وہ چند نوجوان جو تھے وہ ملے، کس بات پہ ملے کہ اللہ کی توحید اور رسالت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نہیں پوچھا تم کون ہو، کیا قبیلہ ہے، تم کس نسب کے ہو۔ اب جب وہ مل گئے، خدا کی شان یہ ہے کہ حق والوں کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو رپورٹ ہو گئی کہ یہ نوجوان جو ہے نا، یہ تمہیں نہیں مانتے، نہ تمہارے دین کو مانتے ہیں، نہ تمہارے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، یہ تو الگ لوگ ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا
بادشاہ نے جب ان لوگوں کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا لن نشرک بربنا احدا، ہم کبھی شرک نہیں کرتے، ڈٹ گئے۔ اللہ کی توحید پر وہ جم گئے، اور ایسے جمے کہ آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ بادشاہ نے کہا کہ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو مرضی ہے کرو۔ جب اللہ کی توحید پر، اللہ کے دین پہ ہم جم گئے ہیں تو ہم نے سوچ کے فیصلہ کیا ہے، اور اس راستے میں ہمیں تکلیفیں آئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چونکہ تم شہزادے ہو اور رائل فیملی سے ہو اور بڑے خاندان سے ہو، میں فوری تمہیں سزا نہیں دیتا، تمہیں مہلت دیتا ہوں 2 ہفتے کی، کہ اچھی طرح سوچ لو، اگر تم نے میرا دین اور میرے آبا کا دین بس نیت کو قبول کر لیا تو میں تمہیں تمہارے اعزاز برقرار رکھوں گا اور تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو شہزادوں کے ہیں، اور اگر تم نے نئے دین کی داغ بیل ڈالی ہے تو پھر میں تمہیں سزائے موت دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی اب ہم چند آدمی جو ہیں وہ وقت کی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اب یہ بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا کہ آپ 10 آدمی ہوں تو جا کے 200 سے ٹکرا جائیں، یہ بھی کوئی عقل مندی تو نہیں ہوتی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور دشمن کے ہاتھ میں بندوق ہے اور آپ کہ بس جناب میں لکڑی سے لڑوں گا، یہ تو بے وقوفی ہے، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک سے ہی نکل جاتے ہیں، ان کے حدود سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بیچارے آپس میں اتفاق کر کے یا شاہی محلوں میں پلنے والے لوگ جو تھے اب پہاڑوں میں اور جناب غاروں میں جا کے چھپ گئے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے لفظ فرمایا نا سورۃ الکہف، اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، کہف کہتے ہیں جو غار بہت بڑا غار ہو، پہاڑوں میں غار ہوتے ہیں نا، بعض چھوٹے ہوتے ہیں بعض بڑے ہوتے ہیں، چھوٹا ہو تو اس کو غار کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں غار بھی عربی کا لفظ ہے، یا آپ کا کوئی دوسری زبان کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ، لیکن غار چھوٹا ہوتا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، سیدنا ابو بکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تھے، وہاں اللہ نے قرآن میں لفظ کہف نہیں فرمایا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا غار ہے، محدود غار ہے، لیکن اصحاب کہف جہاں جا کے چھپے تھے وہ بہت بڑی غار تھی، اس لیے قرآن نے اس کو کہف فرمایا۔ اب یہ بھی ابحاث ہیں کہ وہ غار یا وہ کہف جو ہے وہ کہاں واقع ہے، اور دوسرا لفظ اسی سورت مبارک میں آیا ہے الرقیم، یاد رکھیں۔ تو اس لیے بعض علماء کرام کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم جو ہیں وہ ایک ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب الکہف الگ جماعت ہے اور اصحاب الرقیم جو ہے وہ الگ جماعت ہے۔ الرقیم جو ہے یاد رکھو اس کے معنی میں بھی بعض علماء نے فرمایا کہ رقیم بمعنی مرقوم ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رقیم بمعنی مرقوم کیا مانا کہ جب وہ اصحاب کہف بعد میں 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، حالات بدل گئے، بادشاہت بدل گئی، نیا بادشاہ جو آیا تو وہ مسلمان تھا، تو اس نے اس غار پر ان کے نام جو تھے وہ لکھوا کے ایک تختی نصب کر دی۔ وہ کہتے ہیں رقیم سے مراد وہ لوح ہے جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہیں یہ الگ ہیں، اصحاب رقیم جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ 3 آدمی تھے، شدید طوفانی بارش آئی، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک غار چھوٹی میں چلے گئے کہ بارش تھم جائے گی پھر ہم جائیں گے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بارش کی وجہ سے اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ایک بڑا پتھر جو گرا، ایک چٹان جو گری تو عین اس غار کے منہ پہ آ کے غار کو بند کر دیا۔ یہ آپ نے اگر پہاڑی علاقوں میں سفر کیے ہیں تو عام ہوتا ہے، پہاڑیوں میں جب بارشیں آتی ہیں، طوفان آتی ہے تو اس قسم کی سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی کئی دن کے لیے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں کہ پتھر آ گئے سڑکوں پر، اب ادھر والی گاڑیاں ادھر نہیں جا سکتی، ادھر والی ادھر نہیں جا سکتی۔ تو بہرحال حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے آگے جب وہ چٹان آ گئی، پہاڑ آ گیا، ان نے زور لگا کے دیکھا وہ ہلنے، انہوں نے کہا چلو بھائی اچھی پناہ لینے کے لیے آئے تھے، اب اس میں مر جائیں گے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کب تک زندہ رہیں گے؟ اب حال کوئی نہیں، اب تو مرنا ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ آدمی پر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور موت سامنے آتی ہے نا، پھر خدا بڑا یاد آتا ہے۔ پھر بڑے سے بڑے فرعون جو ہے نا جی، بڑے سے بڑے نمرود اور بڑے سے بڑے جبار اور بڑے سے بڑے خان اور بڑے سے بڑے دعوے کرنے والے سردار جو ہے نا، پھر ان کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں پہ نعمت دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، بیوی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، گاڑیاں، بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرا بھی کوئی خدا ہے۔ کہو بھائی نماز اذان ہو رہی ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے تم پڑھ لو یار، میں ذرا بزی ہوں۔ اور زیادہ اصرار کرو کہ اللہ کے بندے اذان ہو رہے ہیں، یار پڑھ لو نا، میرے کپڑے خراب ہیں۔ اور زیادہ کہو تو اٹھ کے اندر چلا جائے گا، مسجد کی طرف نہیں آئے گا۔ مسلمان ملکوں میں آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے ملک پہ نظر ڈالیں، اپنے اپنے محلوں پہ نظر ڈالیں، جتنے اونچے محل ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان میں شاذ و نادر کوئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں اللہ کی نماز یا قرآن کبھی داخل ہوا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑے خوبصورت جلد میں ترجمے والے قرآن شیلف میں سجا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ بڑے اچھے خاصے مداری ہوتے ہیں، انہوں نے شیلف میں ماشاءاللہ کتابیں اور قرآن ایسے سجا کے رکھے ہوتے ہیں، اور میرے جیسے پاگل مولوی اگر ملنے آئے تو ہمیں اسی کمرے میں بٹھائیں گے جہاں قرآن، تفسیریں، حدیثیں، وہ دیکھے مولوی کہ ماشاءاللہ دیکھو جی بڑا ذوق ہے اس کا۔ اور اگر دوسرے کوئی آئیں ان کے پاس وہ بیچارے کوئی گانے بجانے والے، تو اس کو اس کمرے میں لے جائیں گے جہاں ان کا سارا سسٹم لگا ہوا ہوگا، دیکھیں جی ہم تو آپ سے زیادہ گانے والے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس فلاں گانے والے کی اتنا آڈیو ہے، اتنا ویڈیو ہے، اتنا ریکارڈ ہے، اور جو گانے والے مر گئے ہیں ہم تو ان کے بھی عاشق ہیں، ہم نے قرآن حدیث کبھی نہیں ڈھونڈا، لیکن سائیکل کے گانے ڈھونڈ کے ہم نے رکھے ہیں، ان کو اس طرح متاثر کریں گے۔ اور دیکھیں گے کہ کوئی سردار قسم کا آدمی آیا ہے جو شکار کھیلتے ہیں، تو کمرے میں انہوں نے بڑی تصویریں اور شیر کی، چیتے کی کھالیں لگائی ہوں گی، اور جی ہمارے دادا جان شیر کا شکار کھیلتے تھے، چاہے اس علاقے میں لومڑی بھی نہ ہوتی ہو۔
اگر اگلا پوچھ لے کہ جناب آپ کے اس علاقے میں شیر کہاں سے آ گیا اور کون سی قسم ہے شیر کی جو تمہارے ابا شکار کرتے تھے، بس اس کے بعد ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے، ختم. تو یہ بہرحال اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر مجھے بھول جاتے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب میں اس کو دکھ دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، ہائے میرے اللہ اور میرے اللہ، اور خیرات کرو بھائی، مسجد میں جناب ایک دیگ پکوا کے بھیجو اور فلاں طالبوں کو بلاؤ اور درود شریف پڑھواؤ اور جناب آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ پڑھواؤ، قرآن خوانی کرواؤ. اب ابا جان پھنسے ہوئے ہیں، مرنے کا وقت قریب آ گیا. کس کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو؟ اللہ سے. وہ نہیں جانتا کہ تم کل کیا تھے. بھائی مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن خدا کو کیسے دھوکہ دو گے؟ تو اس لیے یہ لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں پھر وہ لازمی بات ہے، فطری بات ہے. اب جب غار کا دروازہ بند ہو گیا تو ان کو بھی خدا یاد آیا. انہوں نے کہا کہ بات سنو، اور تو کوئی بات ہے نہیں، ہر بندہ ہم میں سے جو عمل زندگی میں اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اس عمل کو یاد کر کے اللہ سے اس کے واسطے سے دعا مانگے. بہرحال بڑا حدیث میں مفصل واقعہ ہے ان کا. ہر بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ایک خالص عمل رکھا. اس نے کہا کہ میرا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں فلاں لڑکی پہ عاشق تھا اور میں نے اس کے پیچھے بے انتہا محنت کی، کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے مجھے گھاس نہ ڈالی. یہ جو مجنون عاشق ہوتے ہیں نا، پھر ایسی لڑکیوں کے پیچھے پھر اور یہ زیادہ پاگل ہو کے بھاگتے ہیں، کیونکہ جہاں خیرات جلدی مل جائے وہاں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نا. تو میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی چونکہ اچھے کردار کی تھی، اس نے میری طرف مائل نہ ہوئی، اور میں اس غصے میں تھا کہ میں دولت مند ہوں، پیسہ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، ایک لڑکی میری بات نہیں مانتی. لیکن چونکہ میرے دل میں محبت تھی، میں اس کو نقصان دینا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ایک لڑکی کا مسل دینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے اس کو نقصان نہ پہنچایا. ایک دن رات کو بالکل آدھی رات کو میرا دروازہ کھٹکا. اتفاق سے میں دروازے کے قریب تھا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ لڑکی کھڑی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا تم اور اس وقت اور میرے پاس؟ اس نے کہا کہ بس زیادہ شور نہ کرو، اندر چل کے بات کرو. میں نے دروازہ بند کیا، کمرے میں لایا. میں نے کہا بات کرو. اس نے کہا میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری والدہ اس وقت موت اور حیات کی کشمکش میں بستر مرگ پہ ہے. اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی ذریعہ نہیں. ایک ماں ہے اور ایک ہی میں بیٹی ہوں اس کی. ماں کو مرتا ہوا دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تمہاری محبت کو دیکھ کے آئی ہوں. اگر آج تم مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں ماں کو لے کے ہسپتال میں علاج کر سکوں تو میں اپنی عزت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا کتنے پیسے تمہیں چاہیے؟ اس نے کہا اتنے. میں نے کہا اس کو بات ہی نہیں ہے، اس سے تم دگنا لے لو. اور میں نے کمرے میں اس کو بٹھایا اور میں نے حکم دیا کہ کپڑے اتارو، لیکن وہ رونے لگ گئی. میں نے کہا کس بات کو روتی ہو؟ میں تمہیں جبر کر کے نہیں لے آیا، تم خود آئی ہو میرے پاس. نے کہا اللہ جانتا ہے میرے بدن پہ آج تک کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی، لیکن میں مجبور ہوں. میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ. وہ کھڑی ہوگی. میں نے کہا یہ پیسے لے جاؤ. جس اللہ کا تم نے نام لیا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، میں تمہیں نیچے. اب تم نے اللہ کا نام درمیان میں لے لیا ہے. میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن کافر تو نہیں ہوں نا کہ خدا کو بھی نہ مانوں.
اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم برے کردار کی لڑکی نہیں ہو. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ تم اس لیے بھاگ رہی ہو تاکہ میری محبت اور زیادہ بڑھے اور مجھ سے زیادہ مال لینا چاہتی ہو. لیکن تم ایک با کردار عورت ہو, چلی جاؤ. تم میرے لیے بالکل, میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. میں نے اس کو بھیج دیا. اللہ, اگر میں نے باقی تیرے نام سے ڈر کے اس کو چھوڑا تھا تو مہربانی کر پتھر ہٹا دے. تو پتھر کا ایک حصہ جو تھا وہ ہٹ. اسی طرح بہرحال بڑی تفصیل کی بات ہے, ان دونوں نے بھی اپنے اپنے اعمال کو سامنے رکھا. تو اس لیے میرے عزیز کہ کبھی کوئی خدا کا نام لے تو سوچا کرو, غور کیا. پہلے دور میں ڈاکو جو تھے نا, ڈاکو, بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے دھڑیل, بڑے بڑے جبار قسم کے لوگ, یقین کریں اگر کسی گھر میں آئے اور اس کمرے میں قرآن نظر آ گیا یا اذان کی آواز آ گئی, ڈاکہ نہیں مارتے تھے, کہتے تھے اللہ کا نام آ گیا بس چھوڑ کے ختم. بڑے بڑے ڈاکو, جابر, قاتل, جن کے دل میں رحم کا مادہ تک نہیں تھا, لیکن خدا کا نام سن کے وہ بھی کانپ جاتے تھے. کبھی کسی سید کے گھر میں ڈاکہ نہیں مارتے تھے, کبھی کسی عالم دین کے گھر میں ڈاکہ نہیں مارتے تھے. یعنی آپ حیران ہوں گے, ہم تو چھوٹے آدمی ہیں, کوئی ہماری حیثیت ہی کیا ہے. میں جب اپنے علاقے میں گیا, ایک دن کی بات ہے, حالات آپ جانتے ہیں ہوتے رہتے ہیں, خراب ہوتے ہیں. تو مجھے مقامی ایس پی نے کہا کہ آپ کے لیے حفاظت کے لیے, سیکورٹی کے لیے گارڈ میں بھجوا رہا ہوں. حالات ذرا قابل اطمینان نہیں ہے اور آپ ہمارے لیے مہمان ہیں. وہاں ایک آدمی بیٹھے تھا, اس نے مجھے اشارہ کیا, اور ٹیلی فون پہ میں بات کر رہا ہوں. کہا بات کروں گا تو آواز چلی جائے گی نا, تو اشارہ کیا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بڑی مہربانی, آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں ایک فقیر مولوی ہوں, فقیر آدمی ہوں, میرا یہاں کیا دشمنی ہے کسی سے, اور ایک مسافر ہیں ہم, جوگیوں کا پھیرا ہوتا ہے, ہمیں ایک دن کے لیے ادھر آئے, ایک دن کے لیے ادھر آئے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہمارا کیا کسی سے جھگڑے ہیں یا کیا قومیت ہے یا الیکشن ہے یا سیاست ہے, اللہ بچایا ہے ہمیں اللہ. بہرحال آپ کی بہت مہربانی, میں اگر ضرورت ہوئی آپ کو فون کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ میرا نمبر ہے, پرسنل ذاتی نمبر ہے, اور جب آپ کہیں. لیکن بہرحال مجھے اس بندے کو میں نے پوچھا فون بند کر دوں, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جی ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا کون؟ اس نے مجھے نام بتایا. میں نے کہا یار وہ تو اس علاقے کا ایک بہت بڑا بدنام ڈاکو تھا, وہی ہے. اس نے کہا ہاں جی, اس کو میرے ساتھ کیا تھا؟ کہا جی پتہ نہیں, ملنے آیا. میں نے کہا یار مجھے کیوں ملنے, مجھے کیوں بدنام کرتے ہو, خدا سے خدا کا خوف کرے. پھر میں نے کہا بلاؤ, اب آیا تو کیا کریں. وہ آیا تو میں نے اس کو 25 سال پہلے دیکھا تھا, تو میں نے خیر ملا, میرے گھر میں تھا, بٹھایا, چائے منگائی. میں نے کہا خان خیر کیسے آئے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بتایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور آج 1 رات یا 2 رات آپ یہاں رہیں گے. تو میں نے کہا جب جان ہے, ساری زندگی تو بدماشیاں کرتے رہے, آج عالم پر تو پہرا دے رہا. تو ہم آپ کی خدمت کے لیے اور حفاظت کے لیے آئے ہیں, اور اس پورے علاقے میں ہر جگہ ہمارے بندے کھڑے, آپ اطمینان کریں, اور سیکورٹی وغیرہ نہ لینا, یہی تو مرواتے ہیں ان سے. ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں نا, ہمیں تو آپ سے کچھ نہیں لینا, ہم تو بدماش ہیں, ڈاکو ہیں. لیکن آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہو. ہم اپنی آپ کی حفاظت کے لیے جان دینے آئے ہیں کہ چاہے مر جائیں تو اللہ قیامت میں ہمارے گناہ بخش. میں نے کہا آپ کی بھی مہربانی, ان کی بھی مہربانی. میں جس کی توحید بیان کرتا ہوں مجھے بھی اس کی حفاظت سے بڑا ناز ہے. میں ساری دنیا کو توحید بتاؤں کہ اللہ حفاظت کرتا ہے اور اپنے لیے پہرے لگاؤں, یہ بڑی بے حیائی والی بات ہوگی, اللہ سے منافقت. بس ہمیں بھی اللہ پہ ناز ہے, آیت الکرسی پڑھو اور دم دو اور سو جاؤ, کوئی دشمن بجا دے کچھ کرے, اللہ جو ہے حافظ. اور جس دن آنی ہے اس دن کوئی نہیں بچا سکتا.
تو خیر بہرحال وہ بیچارہ روتا ہوا چلا گیا، اللہ اس کو جزا دے، خدا کرے اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اعمال صالحہ جب پیش کیے تو غار ہٹ گئی، نکل آئے غار سے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہی واقعہ ہے، لیکن یاد رکھو وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ۔ اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ دراصل ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ہر دور میں اللہ کی توحید کے لیے لوگوں نے گھر چھوڑے ہیں، ہر دور میں اللہ کی توحید کے لیے لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، ہر دور میں اللہ کی توحید کے لیے لوگوں کو چھپنا پڑا ہے، ہر دور میں اللہ کی توحید کے لیے لوگوں نے غاروں میں پناہیں لی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ اب جن اصحاب کہف کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس پر مورخین یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ بلاد روم میں ایک جگہ ہے، یعنی رومن امپائر میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک غار ہے جہاں 26 لاشوں کے 26 یعنی مردہ انسانوں کے ڈھانچے بھی موجود ہیں، اور غار کے باہر ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، اور وہاں کچھ تختیوں پہ لکھے ہوئے نام مٹے ہوئے جو پڑھے نہیں جاتے وہ موجود ہیں۔ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ وہی اصحاب کہف ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوۃ المضیق کے موقع پر جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جنگ کے لیے گئے، غزوۃ المضیق میں امیر معاویہ کی نگرانی میں وہ غزوہ ہوا مسلمانوں کا، جب ہم وہاں گئے اس بلاد روم کے علاقے میں تو لوگوں نے بتلایا کہ یہاں ایک غار ہے جس میں ایسے مردہ ڈھانچے ہیں اور کیسے ہیں اصحاب کہف کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جا کے اس غار کا معائنہ کرو اور دیکھو کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے منع کیا، میں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ آپ ایسا نہ کریں، اللہ نے قرآن میں تم سے جو زیادہ شان والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے، فرمایا کہ ان کی غار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، منہم فرارا ولا منعت منہم خوفا ورعبا، اگر جاؤ تو آپ ڈر جائیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا ہے تو تم کیوں آدمی بھیجنا چاہتے ہو؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب منع کیا کہ اب تو صدیاں گزر گئی ہیں، اب یہ بات نہیں ہوگی، ہم تحقیق تو کریں پتہ نہیں یہ وہی ہے یا اور جگہ ہے۔ تو انہوں نے آدمیوں کو بھیجا، جب وہ آدمی اس غار کے دہانے پہ پہنچے تو اتنی شدید آندھی آئی، اتنی شدید طوفان آیا کہ وہ بیچارے اپنی جان بچا کے مشکل سے بھاگ کے خیمے میں واپس آئے، اندر نہ جا سکے نہ دیکھ سکے۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ اسی طرح بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایشیا کوچک میں یعنی ازمیر جو ترکی کا علاقہ ہے وہاں ایک غار ہے جس میں ایسے ڈھانچے پائے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہے۔ اسی طرح ایک بعض مورخین کی یہ تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات نہیں ہے، بلکہ اصحاب کہف جو ہیں ایلا کہتے ہیں عقبہ فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں ایک جگہ وہ غار پائی گئی ہے جہاں اصحاب کہف ہیں۔ متأخرین علماء میں سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ اسی علاقے میں ایک شہر ہے جس کو ٹپرا کہتے ہیں، بلکہ آج کل عربی میں بطرا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ غار ہے جہاں اصحاب کہف ہے۔ اسی طرح بہرحال بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں شام کے علاقے میں وہ غار ہے۔ تو اس تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی بات پکی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔
یہ سب مؤرخین کے اختلافات تو ہیں. اصل بات وہی ہے کہ جب قرآن نے کسی بات کو معین نہیں کیا ہے تو ہم کیسے معین کر سکتے ہیں؟ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اصحاب کہف کے نام جو ہیں وہ بھی ڈھونڈ نکالے ہیں، بلکہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ تو اصحاب کہف کے نام کے طویل لکھتے ہیں. اصحاب کہف کے نام لکھ کے کہتے ہیں کہ جو جنوں کو دکھاؤ تو جن بھاگ جاتے ہیں، اللہ عالم پتہ نہیں بھاگ جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقہ خانقاہی، نہ ہمیں یہ کبھی آیا، نہ سمجھ آیا، نہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. کیسے ہیں اللہ عالم؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھی ان کے نام جب قرآن نے نہیں بتلائے، محمد رسول اللہ نے نہیں بتلائے، تمہیں کہاں سے ملے؟ سیدھی بات ہے کہ اسرائیلی روایات سے ملے، یہودیوں کی کتابوں سے ملے، جنہوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، ان کی کس روایت بے اعتبار ہے بھائی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن جس بات کو بیان نہ کرے اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم بھی اس کے پیچھے زیادہ نہ پڑو. اب قرآن مقدس نے اس واقعے میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یا لوگ اصحاب کہف اور رقیم کے قصے کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں؟ میری قدرت تو اس سے بھی زیادہ عجیب اور زیادہ شان والی ہے کہ جب ان نوجوانوں نے فتیت جمع ہے فتاسی نوجوان، جب انہوں نے اس بڑی غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ موحد تھے، وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے، انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی، انہوں نے اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگا. اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. کیا مانا؟ یہ محاورہ ہے نیند سے. یاد رکھیں اصولی بات ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نا جی، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کان کام کرتے رہتے ہیں. جب آدمی سوتا ہے نا، نیند آ رہی ہے، اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن کان ابھی اب تک اپنا کام کر رہے ہیں. جب نیند پوری طرح غالب ہو جاتی ہے تو اب کان بھی کام چھوڑ دیتے ہیں، اب کوئی سنائی نہیں دیتا. انہوں نے دیکھا نا کہ بعض اوقات آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آواز ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بول رہے ہیں لوگ، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اب کان بھی کام چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ جب بیداری کا وقت آتا ہے تو پہلے کان کام کرتے ہیں، پہلے کان میں آواز آئے گی پھر آنکھیں کھولے گا، آنکھیں بعد میں کام کرتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ ایسی غالب نیند آئے کہ کوئی ان کو پریشانی نہ ہو، اضطراب نہ ہو بالکل. اور وہ نیند فرمائے لمبی سالوں تک. دوسری جگہ قرآن کہتے 309 سال تک وہ نیند میں رہے. اندازہ فرمائے کہ اتنی لمبی نیند. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غار میں رکھا اور اپنی حفاظت میں رکھا، اور اتنی مدت کے بعد پھر اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کر دیا. ثم بعثناہم، اور ایسی راحت میں گزارا کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ ہم نے کتنا وقت گزارا ہے.
تو بہرحال مقصد جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، نہ ان کے نام سے بحث ہے، نہ ان کے مقام سے بحث ہے، نہ اس کی جگہ سے بحث ہے، اور نہ قرآن کے اسلوب انداز کا یہ تقاضا ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے ہر دور میں لوگوں نے پہاڑوں میں، غاروں میں پناہیں لی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن پھر اللہ نے اپنے ماننے والوں کی خود حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرے ایک دوست نے احرام کا کپڑا میرے ذمہ لگایا تھا کہ خرید کے لے آئیں، تو میں لے آیا لیکن وہ مجھ سے ضائع ہو گیا۔ بہرحال آپ دوست کو بتا دیں، اگر وہ مہربانی کرے تو آپ کو پیسے دے دیں۔ آپ تو اس کے لیے خرید کے لائے تھے، اپنے لیے تو لائے نہیں تھے۔ حرم شریف پہنچا، احرام باندھا ہوا تھا، میں نے پیشاب کیا، وضو کیا، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ بعد میں قطرہ نکلا۔ خیال پہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک قبول کرے۔ یا تو واقعتاً نکلا، کپڑا بھیگ گیا، دیکھا تم نے، ورنہ انشاءاللہ آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، بلا وجہ وہاں میں نہ پڑو۔ اپنی دادی کو بلانا چاہتا ہوں عمرے پہ، بغیر محرم پہ عورت کو نہ بلائیں۔ ہاں اگر بہت بوڑھی ہے تو پھر وہ عورتوں کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اگر عورت بہت بوڑھی ہو جائے، یعنی اس کو نکاح کی خواہش نہ رہے، تو وہ آ سکتی ہے۔ یہ آدمی کا نام عبد الرزاق یا عبد الغفار ہے، اس کو غفار بلانا ناجائز ہے۔ غفار اللہ کی صفات میں ہے۔ جب بھی بلائیں عبد الرزاق، عبد الغفار، عبد الستار، عبد الجبار، عبد الخالق، عبد المالک، کبھی مالک خالق نہ بلائیں۔ یہ بلانا بالکل منع ہے اور بلانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ میں جیسے 20 سال سے نوکری کرتا ہوں، جیسے گھر سے آیا ہوں ویسے کا ویسا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا پتا کیا ویسے آپ کیسے تھے مجھے کیا پتا۔ اچھا اب 25 دن رہوں گا تو مجھے ثواب جو ہے وہ عمرے میں یا طواف میں یا تقریر میں دین سیکھنا فرض ہے۔ دین کا ثواب دین ہے، باقی نفلی عبادت میں طواف افضل ہے۔ کہ میرے میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے۔ میرے والد نے جگہ بنایا تھا، وہ جو والد نے بنایا تھا اس کے آپ وارث ہیں۔ آپ جب مریں گے تو پھر آپ کے بیوی بچے وارث ہوں گے، ابھی ان کا کوئی تعلق نہیں، تم جو موجود بیٹھے ہو۔ حادثہ ہوا، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میں نے سنا تھا کہ ایک سوال آیا کہ مردے سنتے ہیں، ان سوالوں میں نہ پڑیں، اللہ چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو زندوں کو بھی نہ سنوائیں، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ آپ اگر کسی آدمی کی نظر لگے تو حدیث مبارک میں دعا ہے، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک، اور بھی دعائیں ہیں حدیث مبارک میں، تو وہ پڑھیں، یا قرآن پاک کی آیت ہے جو سورۃ القلم کی آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ پڑھیں، اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ ریاض سے مکے آئے، راستے میں پیسے کھو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، عمرہ ادا نہیں کیا، 2 دن کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، آپ لوگوں پہ ایک ایک بکری دم پڑ گئی، جب اللہ توفیق دے تو دے دینا، ابھی فوری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی داڑھی مڈوانے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی بات سنو، ایک ہے داڑھی مڈانا، یہ گناہ ہے، ایک دفعہ مڈائے گا تو صغیرہ ہے، بار بار مڈائے تو گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ داڑھی مڈانے کو بہتر سمجھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، جب کافر ہو گیا تو نکاح کیسے رہا؟ نکاح خود بخود ٹوٹ گیا۔ ایک ہے وہ کہتا ہے کہ داڑھی مڈانے سے میں خوبصورت لگتا ہوں اور داڑھی رکھنے سے میں بدصورت لگتا ہوں، اس نے سنت رسول پہ اعتراض کیا ہے اور اس کے بعد وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں جب تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں کوئی حرج نہیں، نہ اٹھائیں کوئی حرج نہیں، مستحب کے جھگڑے ہیں، خدا کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو، مسلمانوں کو ملاؤ۔ احرام باندھا تھا، اس کو جدے سے واپس بھیج دیا گیا، تو
اب مجھے کیا پتا جدے سے واپس تو اس کو ایک بکری دم دینی چاہیے تھی. بہرحال توبہ کریں, ایک بکری دم دے دے. ملک میں لوگ جو ہیں نا بنگلہ دیش میں اضافی لقب رکھتے ہیں. بہرحال وہاں جو علماء ہیں ان کو جا کے عرض کریں, وہ ان کو ہدایت کریں گے. کہ شاگرد جو ہے وہ نفل نہیں پڑھتے, نفل پڑھنے کے لیے کسی کو جبر نہیں کیا جا سکتا, اللہ توفیق دے. لیکن نفل ہے, پڑھے تو ثواب ہوگا, نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا. سبق کے لیے بیٹھ جاتے وہ نفل کیوں پڑھے؟ کینسر ہے, اللہ سب کو شفا دے. میرے بیٹے کے دماغ پہ اثر ہے, اللہ سب کی اولادوں پہ رحم کرے, بیٹے بیٹیوں پہ رحم کرے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو, نسلوں کی نسلوں کو بری صحبتوں سے بچائے, برے افعال سے, برے اعمال سے, برے اصحاب سے بچائے. سب سے بڑا عذاب جو ہے نا یہ موجودہ دور میں فلم ہے, انٹرنیٹ ہے, ڈش ہے, ٹی وی ہے اور برے دوست ہیں. بس کوشش کرو, اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے آگے روتے رہو. اکثر یہودیوں کا قبضہ ہے, اللہ ان کے قبضے کو ختم کرے. داڑھی کی صحیح مقدار 1 مشت ہے. ہم جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعتیں ملا کے بھی حدیث میں موجود ہے, سنن نسائی دیکھ لیں, اور 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنا بھی جائز ہے. اور رشتہ ہوا وہ شیعہ ہے, دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے. بس اب ہو گیا تو اب کیا کریں گے, اب دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح راستہ نصیب کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب